پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے، علماء کو سننے والے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے، جس کو تاریخ سے پیار ہے، اردو ادب سے پیار ہے، مفسرین اور مورخین سے پیار ہے، جن کے گھروں میں تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں ان کو یہ جملہ کہنے لگا ہوں، لفظ استفا، لفظ استفا بی بی مریم کے لیے استفا استعمال ہوا ہے۔ اب استفا کا مطلب کیا ہے؟ استفا کسے کہتے ہیں؟ چننے کو استفا کہتے ہیں، چننے کو استفا کہتے ہیں، جسے چن لیا جائے چننے کو استفا کہتے ہیں، انتخاب کو استفا کہتے ہیں۔ میرے سامنے 4 رومال پڑے ہوئے ہیں، میں نے ایک کو چنا، اسے استفا کہتے ہیں۔ میرے سامنے 4 جھنڈے لگے ہوئے، ایک علم عباس لگا ہوا ہے، میں نے علم عباس کو چنا، اسے استفا کہتے ہیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، چننے کو استفا کہتے ہیں، چننے کو استفا کہتے ہیں۔ سنیشیت کا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، چننے کو استفا کہتے ہیں۔ جو سچے عاشق رسول میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے داد وصول کرنے لگا ہوں، چننے کو شادی استفا کہتے ہیں، جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مل کے بولو، چننے کو استفا کہتے ہیں اور جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لفظ استفا جناب مریم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، حالانکہ قرآن میں یہ بھی قاعدہ قانون اور کلیہ بنایا گیا کہ لفظ استفا ساجد بھائی جب بھی استعمال ہوا ہے عثمان بھائی، یا کسی نبی کے ساتھ، یا کسی پیغمبر کے ساتھ، یا کسی رسول کے ساتھ، یا کسی امام کے ساتھ۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل ابراہیم۔ ہم نے لفظ استفا جب بھی استعمال کیا، یا نوح کے ساتھ، یا ابراہیم کے ساتھ، یا آدم کے ساتھ، یا آل ابراہیم کے ساتھ، لیکن آج لفظ استفا استعمال ہو رہا ہے جناب مریم کے ساتھ، حالانکہ مریم نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ رسول ہے۔ میں کہتا ہوں پالنے والے، تو نے لفظ استفا مریم کے ساتھ کیوں استعمال کیا ہے؟ مریم نہ تو نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے۔ آپ نے تو قاعدہ قانون میں بنا دیا تھا قرآن مجید میں کہ لفظ استفا جب بھی استعمال ہوا ہے، یا پیغمبر کے ساتھ، یا رسول کے ساتھ، یا امام کے ساتھ، آج لفظ استفا استعمال ہو رہا ہے مریم کے ساتھ۔ آواز پروردگار آئی، اس لیے لفظ استفا مریم سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ مریم ایک معصوم کی ماں بنے گی، ایک معصوم کی ماں بنے گی۔ جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو 11 کی ماں ہو اسے فاطمہ۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ 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 کیا بات ہے، علی 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 واہ واہ کیا بات ہے۔ مولا سلامت رکھے، جو ذکر علی میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار عطا فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص بابا امیر شاہ صاحب مریض ہیں، ان کے لیے دعا کریں مولا شفاء عطا فرمائے۔ لفظ استفا جب بھی ساجد بھائی استعمال ہوا ہے، یا پیغمبر کے ساتھ، یا نبی کے ساتھ، یا امام کے ساتھ، یا کسی رسول کے ساتھ، آج بی بی مریم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ مریم تو نہ نبی ہے، نہ امام ہے، رسول ہے، کیونکہ انتخاب کیا ہے، کیونکہ ایک معصوم کی اس کو ماں بننا ہے۔ مریم کو ایک معصوم کی ماں بننا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ اتفاق نہیں، انتخاب ہوتا ہے، یہ اتفاق کا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ زبانیں استعمال کی جاتی ہیں، انگلش بھی زبان ہے، اردو بھی زبان ہے، فارسی بھی زبان ہے، عربی بھی زبان ہے، پنجابی سرائکی، یہ ساری زبانیں ہمارے معاشرے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ویسے ایک زبان ہے عبرانی، سادات بیٹھے ہو، سادات سے تو میں داد اور دعا ضرور وصول فرماؤں گا۔ عبرانی زبان میں مریم کسے کہتے ہیں؟ عبرانی زبان میں پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائے، عبرانی زبان میں شادی مریم کہتے ہیں خدا کی کلیز کو۔
इब्रानी जबान, पढ़े लिखे चेहरे अगर ना होते तो शायद इस टॉपिक को मैं डिस्कस भी ना करता। इब्रानी जबान में मरियम की सिफत है खुदा की कानीज होना। सारे सहाबा इकट्ठे हुए पैगंबर इस्लाम के पास है, कहने लगे कि या रसूलल्लाह मरियम की सिफत है खुदा की कनीज होना, मरियम की सिफत है खुदा की कनीज होना, तेरी बेटी फातिमा की कोई सिफत है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सितारों को गिना है। कहने लगे या रसूलल्लाह सितारों को कौन गिन सकता है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जैसे सितारों को कोई नहीं गिन सकता, मेरी फातिमा बेटी की सिफात भी कोई नहीं गिन सकता। सितारों को कोई नहीं गिन सकता, सितारों को कोई काउंट नहीं कर सकता, रेत के ज़रात कोई नहीं गिन सकता, बारिश की कतरात कोई नहीं गिन सकता, मेरी बेटी फातिमा की सिफात भी कोई बयान नहीं कर सकता। या रसूलल्लाह कोई एक सिफत हमें बता दीजिए, कोई एक सिफत हमें बता दीजिए। मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम इस जुमले पे सादात की दादी की अजमत का जुमला पढ़ने लगा। सादात का दिल तो जरूर ठंडा होगा, मुझे बाकियों का पता नहीं वो कैसे समाज फरमाएंगे, सैया जरूर समाज फरमाएंगे। या रसूलल्लाह अपनी बेटी की एक सिफत बता दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जब मेरी बेटी फातिमा सुबह का मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ला इबादत पर आती है, तो मेरी बेटी फातिमा के माथे से एक नूर निकलता है जो आसमान की तरफ जाता है। जब दोपहर का मुसल्ला बिछाती है एक और नूर निकलता है जो आसमान की तरफ जाता है। जब मगरिबैन का मुसल्ला बिछाती है एक और नूर निकलता है जो आसमान की तरफ जाता है। अल्लाह ने कुरान में कानून बनाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने आसमान से दो चीजों को भेजा, एक नूर को भेजा, एक किताब को भेजा, एक नूर को भेजा, एक किताब को भेजा। शरीयतों से बात होगा, एक आसमान से दो चीजों को भेजा, एक नूर को भेजा, एक किताब को भेजा। जो वहां से यहाँ नूर भेजे उसे अल्लाह कहते हैं, जो यहाँ से वहां नूर भेजे उसे फातिमा कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अली हक 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 अली हक। ये है कि बतूल राजी हो, पैगाम बर्ग ये है कि बतूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिस पे रसूल राजी हो। जिसे जिसे भी कहूँ मान लूंगा मैं उसे, मगर शर्त ये है कि बतूल राजी हो। कुल्ले ईमान जो वहां से यहाँ नूर भेजे उसे अल्लाह कहते हैं। जो जमीन पे बैठ के आसमान की तरफ नूर भेजे उसे फातिमा कहते हैं। उधर से फरिश्ते आते हैं चौखट सैयदा पे, क्या कर रहे हैं? देखो देखो देखो, अजमत सैयदा समझो, अजमत सैयदा। मुझे पाक मिंबर की कसम दूर की बात है, बीबी की चौखट भी हमें समझ में नहीं आती। मैं दलील दिए बगैर मैंने कभी गुफ्तगू ही नहीं की। पाक बीबी की चौखट अर्श इलाही से भी अफजल है। आप पूछो 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 कि मोहसिन साहब दलील क्या है? दलील ये है, मुझे आपसे सवाल करना है, अर्श पे कौन रहते हैं? अर्श पे रहते हैं फरिश्ते, रिजवान जन्नत वगैरह, इसराफील मिकाइल, ये फरिश्ते रहते हैं ना, इजराइल, ये सारे फरिश्ते रहते हैं अर्श पे। मुझे पाक मिंबर की इज्जत की कसम सैयदा की चौखट पे सलेमान रहता है, अबूजा रहता है, कंबा रहता है, बीबी फिजा रहती है और मिकदाद रहता है। मुझे किसी रिवायत में हदीस में नहीं मिला कि कभी अर्श वाले, हालांकि ये रिवायतों में है कि अर्श वाले भीख मांगने के लिए आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं। एक दिन किसी रिवायत में नहीं मिला कि जनाब सलेमान ने कहा हो, जनाब कंबर ने कहा हो, जनाब सैयदा की चौखट पे जनाब फिजा ने कहा हो कि बीबी आज भूख महसूस हो रही है, हमें इजाजत दीजिए कि हम अर्श से भीख मांग कर आते हैं। पाक मिंबर की इज्जत की कसम फरिश्ते रूप बदल बदल कर कभी यतीम बनकर आते हैं, या कभी असीर बनकर, कभी मुश्किल बनकर आते हैं। क्या बात है, जियो बे, जियो बे। नारा अजमत चौखा सैयदा की चौखट पे रहने वाले जनाब सैयदा। देखें, आसमान से जब भी रिज्क आता है हमारा, यहाँ से शुक्राने की आयतें जाती हैं। बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, हमारा रिज्क कहाँ है?
کھیت کھلیانوں میں، زمینوں میں نہیں، ہمارا رزق ہے۔ رزقکم من السماء، تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے۔ ادھر سے جب رزق یہاں پر آئے گا تو پھر شکریہ ادھر سے وہاں جائے گا۔ پاک منبر کی عزت کی قسم، ہمارا رزق آسمان سے آتا ہے تو شکریہ یہاں سے جاتا ہے۔ جب یہاں سے وہاں روکے جاتے ہیں تو اللہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ واہ 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 عظمت جناب سیدہ مریم کون ہے؟ جناب عیسیٰ کی ماں۔ واہ واہ یہ جو عظمت جناب سیدہ بیان ہو رہی ہیں، یہ تمہید فضائل آل محمد علیہ السلام ہے۔ جناب مریم کا تذکرہ ہے، عظمت بی بی پاک کی ہے۔ نہیں دیکھیں، جب 14 کا نام آیا کرے نا، درود بلند آواز سے پڑھا کرے۔ یہ جو ذکر مریم ہو رہا ہے، کیا ولادت عیسیٰ سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے؟ یہ ذکر مریم ولادت عیسیٰ سے پہلے ہوا ہے۔ اگر ولادت عیسیٰ کے بعد ذکر مریم ہوتا تو عیسائی کہتا کہ مریم بلند ہیں تو عیسیٰ کی وجہ سے، کیا بات ہے بی بی مریم کی فضیلتیں ہیں تو عیسیٰ کی وجہ سے ہیں۔ یہ عیسیٰ کا تذکرہ نہیں، مریم کا ذکر عیسیٰ سے پہلے ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی قانون بتلا دیا کہ جب بھی ذکر ہوگا مریم کا تو ولادت عیسیٰ سے پہلے ہوگا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم اپنی وجہ سے بھی محترم ہے، اپنی وجہ سے بھی محترم ہے، فقط عیسیٰ کی وجہ سے محترم نہیں ہے، مریم اپنی وجہ سے بھی محترم ہے۔ پاک بی بی نبی کی وجہ سے محترم نہیں، اپنی وجہ سے بھی محترم ہے، اپنی وجہ سے بھی محترم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب بھی عرش پہ تعارف ہوا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا۔ بی بی سیدہ پاک طاہرہ صدیقہ الکبریٰ نبی کی وجہ سے فقط محترم نہیں، بی بی اپنی وجہ سے بھی محترم ہے۔ اتنی محترم ہے، اتنی محترم ہے، جب عرش پہ تعارف ہوا تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ ہے فاطمہ کا بابا، یہ ہے فاطمہ کا شوہر، یہ ہے فاطمہ کے بیٹے، یہ ہے فاطمہ کے بیٹے۔ حالانکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو یہ کہنا کہلوانا چاہیے تھا کہ یہ ہے رسول کی بیٹی، یہ ہے رسول کی بیٹی، یہ ہے علی کی زوجہ، یہ ہے حسنین کی ماں۔ ایسا نہیں کہلوایا گیا، یہ ہے رسول کی توجہ کی جگہ۔ جب بھی وہاں پر تعارف ہوا تو بی بی کا اپنی وجہ سے تعارف ہوا ہے۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ مل کے بولو، میں انشاءاللہ فرق دساں گا۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے رشتہ داروں کو نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت میں، کیونکہ مرکز بنی ہے جناب سیدہ، مباہلہ میں بھی مرکز سیدہ ہے، چادر تطہیر کی مرکز بھی جناب سیدہ ہے، کیونکہ مرکز تعارف بنی جناب سیدہ۔ اچھا، جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے، لڑکے والے لڑکے کے گھر جاتے ہیں تو مرکز تعارف لڑکی بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلہن کی نانا ہے، یہ دلہن کی نانی ہے، یہ دلہن کا دادا ہے، یہ دلہن کی دادی ہے، یہ دلہن کا باپ ہے، یہ دلہن کی مام ہے، یعنی مرکز تعارف بنتی ہے دلہن۔ اس وجہ سے تو آیت تطہیر نازل ہوا ہے فاطمہ کی چادر میں۔ بابا جی مل کے بولا ہے، مرکز تعارف بنی ہے جناب سیدہ۔ آیت تطہیر نازل ہوئے سیدہ کی چادر میں،
بڑی بڑی کوششیں ہونے لگی چادر تطہیر میں آنے کی. پیغمبر اسلام کہتے رہے آپ نیک ہیں مگر اہل بیت نہیں ہیں. پیغمبر اسلام کی زوجہ ام سلمہ بھی آئی تھی. یا رسول اللہ کیا میں چادر میں آ سکتی ہوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت نہیں ہو. مولا آپ کی سماعتوں کو اور چار چاند لگا. مرکز تعارف بنی ہے جناب سیدہ، چادر تطہیر کی مصداق سیدہ. لوگ کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مرکز تعارف بنی جناب سیدہ، چادر تطہیر میں آیت تطہیر نازل ہوئی. یہودی آیا دوڑتا ہوا کہنے لگا کہ بی بی کل میری بیٹی کی شادی ہے، آپ شادی میں شرکت کیجئے. جملہ حوالے کرنے لگا ہوں، لطیف جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے. بی بی میری بیٹی کی شادی ہے، شادی میں شرکت کیجئے گا. بی بی نے فرمایا جا میرے باپ سے پوچھ اور میرے شوہر سے پوچھ کے آ. اللہ سبحانہ للہ. جو مجھے وہاں کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہاں کہتے ہیں، جو نہیں بول رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا. بی بی نے فرمایا جا میرے باپ سے پوچھ کے، میرے شوہر علی سے پوچھ کے. دوڑتا ہو گیا یا رسول اللہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، جناب سیدہ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. جلدی دوڑتا ہوا ہے. بی بی میں اجازت لے کر بی بی بتانا چاہتی ہیں، جملہ کہنے لگا ہے اشارہ، پتہ نہیں کون مجھے بات دے گا کون مجھے بات نہیں کر، مجھے کون فراموش کر دے گا. بی بی یہ بتانا چاہتی ہیں سیرت جناب سیدہ ہے جب بھی کوئی بیگم، جب بھی کوئی بیوی گھر سے نکلے شوہر سے اجازت لے کے نکلے. اللہ سلامت رکھے. بی بی بتا رہی ہے کہ جب بھی نکلو گھر سے تو کیسے نکلا جا سکتا ہے، یا شوہر سے پوچھ کے یا اپنے بابا سے پوچھ. یہ میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی یہی جملہ صادر ہوتا ہے. جب بھی یہ بھی اپنے گھر سے نکلیں یا اپنے شوہر سے اجازت لے کے نکلیں یا اپنے باپ سے بھائی سے. عظمت سیدہ کی سیرت جناب بی بی پاک سنیے کیا ہے. بی بی نے فرمایا ہاں میں آؤں گی. صبح ہوئی بی بی نے مصلی بچھایا، مصلی عبادت بچھا کے بی بی نے فرمایا کہ پالنے والے تو اس یہودی کی نیت کو جانتا ہے. پالنے والے تو اس یہودی کی نیت کو جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے کہ فاطمہ میرے گھر میں آئے گی، اس کا لباس ہوگا پھٹا پرانا. فاطمہ میرے گھر میں آئے گی، فاطمہ میرے گھر میں آئے گی، رسول کی بیٹی میرے گھر میں آئے گی، اس کا لباس ہوگا پھٹا پرانا. یہ اڑائیں گے مذاق، یہ اڑائیں گے مذاق. اللہ نے فوراً لباس جنت بھیج دیا، فوراً لباس جنت بھیج دیا. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بی بی کی عظمت یہ ہے کہ یہودی کے گھر میں جائے بغیر لباس جنت کے جب نہیں جاتی، جب عزاداروں کے بیچ میں آتی ہے تو بغیر پروانے جملہ. توجہ کیجئے گا سر. آپ حقیقت کو تسلیم کریں، آپ کی آواز سے تو بابا جی کی آواز بھی زیادہ بلند تھی. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان ہے. بی بی بغیر پروانے جنت کے یہاں فرش ادا پر پیش کریں گے. بی بی لباس جنت پہن کے یہودی کے گھر پہنچی. جیسے بی بی یہودی کے گھر میں پہنچی، سیدہ یہودی کے گھر میں پہنچی، پہنچتے ہی دلہن مر گئی. یہودی کے گھر میں بی بی سیدہ طاہرہ پاک صدیقۃ الکبریٰ. صدیقہ دیکھیں صدیق کسے کہتے ہیں، صدیقۃ الکبریٰ کسے کہتے ہیں. صدیق سچے کو نہیں کہتے، سچائی کو نہیں کہتے. صدیقہ اسے کہتے ہیں جس کی سچائی محتاج ہو اور واقعہ محتاج ہو. دلیل دیتا ہوں، پوچھو دلیل کیا ہے صدیقہ کا. میں نے جو کہا کہ جس کا واقعہ محتاج ہے اسے صدیقہ کہتے ہیں. کیا مجھے آپ ایمان سے بتائیے کہ عید کے دن جناب حسنین تشریف لے، اماں لباس ہمیں نہیں ہے، باپ بھی بچوں کے لباس نئے ہیں، ہمارے پاس لباس نہیں ہے. بی بی نے کہا کہ وہاں پر ہے درجی کے پاس سلنے گھر ہے.
کیا درزی کے پاس سننے گئے تھے؟ نہیں، ابھی بی بی کا لفظ ختم ہونا تھا، ادھر سے فرشتہ نازل ہوا، ایک سبز لباس ہے شیخ لگا۔ اسے کہتے ہیں صدیقہ، جس کا واقعہ محتاج ہو۔ جیسے ہی یہودی کے گھر میں دلہن مر گئی، جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خلا میں اڑوں اور فرشتوں کو یہ جملہ سناؤں۔ آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں، مومنین بیٹھے ہوئے سماعتوں کو بھی یقین کر کے بھروسہ کر کے حوالے کرنے لگا ہوں جملہ۔ بی بی پہنچی، دلہن مر گئی، فوراً بی بی نے مصلی عبادت بچھایا، مصلی عبادت بچھا کے کہا پانے والے تجھے واسطہ میرے بابا مصطفیٰ تھا، تجھے واسطہ میرے شوہر علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ میرے بیٹے حسنین کا، اس دلہن کو زندہ کر دے، یہ دلہن زندہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ بی بی پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ کا کف علی کا کف آپ کے جیسا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کف نہ ہوتا۔ آپ کے معجزات اور علی کے معجزات برابر ہیں، جیسے علی کی کرامات ہیں ویسے آپ کے کرامات ہیں، جیسے علی کے معجزات ہیں ویسے آپ کے معجزات ہیں۔ میری مرشد ذاتی جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے نوکروں کے سامنے، پتہ نہیں کون مجھے دعا دے گا کون مجھے دعا دے گا۔ بی بی فرمائے کہ بی بی آپ کے معجزات اور علی کے معجزات برابر ہیں، آپ ٹھوکر مارے تو دلہن زندہ ہو سکتے ہیں، علی ٹھوکر مارتے تھے مردے زندہ ہو جاتے تھے، آپ ٹھوکر مارے دلہن زندہ ہو جائے گی۔ اب آج مرشد ذاتی آئے گی، یہ یہودی کا گھر ہے، مسلمان کا گھر نہیں ہے، جہاں اس کا کلمہ پڑھوانا ہے، اپنے آپ کو نہیں لگانا۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، واہ 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 واہ، علی حق 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 علی حق۔ بی بی نے فرمایا، میری مرشد ذاتی فرماتی یہ یہودی کا گھر ہے، مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ نورانی لباس پہن کر گئی، امت بہوش ہو گئی۔ یہودی کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ کے امتی کو یہودی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں موسیٰ کو دور پر نور تو برداشت نہ کر سکے، امتی کیسے برداشت کر لے گا؟ کیا بات ہے، گئی دلہن بہوش۔ بی بی نے فرمایا یہ مسلمان کا گھر نہیں، یہودی کا گھر ہے، اس کا کلمہ توحید منوانی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو۔ بس دعا ختم ہونے کی، بی بی باغ کے ابھی ہاتھ نیچے آئے نہیں تھے، دلہن اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے تھے۔ میں آپ کو وہاں کرتا ہوں، دلہن اٹھی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے تھے، شادی اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی، شادی اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ دلہن اٹھی ہو ادھر سے پوچھا ہو کہ مجھے کس نے زندہ کیا ہے، کون سا فرشتہ آیا تھا، کس نبی کی دعا تھی، کس ولی کی دعا تھی، کس رسول کی دعا تھی، یا موسیٰ کی دعا تھی یا عیسیٰ کی دعا تھی۔ اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے۔ سلام تبلیغ سیدہ پر کہ روحوں کو مسلمان کرنا اور ہے،